السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جسے ایک شادی میں لڑکا پسند کر لیتا ہے اور اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجتا ہے۔ خوش قسمتی سے لڑکے والے بھی اس کا رشتہ قبول کر لیتے ہیں۔ سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد منگنی کی رسم کا پروگرام بنتا ہے، جو بعد میں نکاح کی لڑکی حیران رہ جاتی ہے کیونکہ دلہا وہ لڑکا نہیں ہوتا بلکہ رسم میں بدل جاتا ہے۔ لیکن جس دن نکاح ہوتا ہے تو لڑکی حیران رہ جاتی ہے کیونکہ دولہا وہ لڑکا نہیں ہوتا بلکہ لڑکا بدل جاتا ہے۔ تو کیا لڑکی کا نکاح اس دولہے سے ہو پائے گا یا پھر جس سے وہ محبت کرتی ہے اس کو حاصل کر لے گی؟ یہ دھوکہ تھا یا غلط فہمی؟ کیا لڑکی حاصل کر پائے گی اپنی محبت کو؟ کیا ہوگا انجام اس محبت کا؟ یہ سب جاننے کے لیے اس کہانی کو لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ انسان کا دل بھی عجب متوالا ہے، کبھی کبھی تو یہ اپنے قیمتی رشتوں کو بھی ٹھکرا کر من مانی کر جاتا ہے۔ کچھ اس طرح مچلتا ہے کہ زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے اور گھر سے بے انتہا محبت کرنے والوں کو عمر بھر کا دکھ جھیلنا پڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی سائرہ کا دل مچلا، اپنا گھر بھی برباد کیا اور ہم کو بھی۔ سائرہ میری بھابھی کا نام تھا۔ اس کو بھائی جان اشر نے پہلی بار ایک کزن کی شادی میں دیکھا۔ یہ لوگ دلہے کے والد کے جاننے والے تھے، تبھی شادی میں مدعو کر لیا تھا۔ حسن صاحب کے ساتھ تایا ابو کی پرانی جان پہچان تھی، یوں کہنا چاہیے دوستی کا رشتہ تھا۔ سائرہ حسن صاحب کی بیٹی تھی جو شادی میں بہت بن ٹھن کر آئی تھی اور دلہا کی بہنوں کے ساتھ اڑی اڑی پھرتی تھی۔ جانے کون سی گھڑی تھی کہ میرے بڑے بھائی اشر کی اس رنگین تتلی پر نظر پڑ گئی اور وہ اس کے ظاہری حسن پر مر مٹے۔ گھر آ کر والدہ کو مجبور کیا مجھے سائرہ سے شادی کرنی ہے، لہذا حسن صاحب کے گھر سائرہ کا رشتہ مانگنے جائے۔ میرے والدین کی اس فیملی سے بالکل بھی جان پہچان نہ تھی۔ امی نے سائرہ کو شاید غور سے دیکھا بھی نہ تھا تو ان کو اس لڑکی کی صورت یاد نہ رہی تھی، کیونکہ شادی کے گھر میں 20 لڑکیاں ایک سے زیادہ سج سنور کر آئی تھیں۔ تاہم وہ مجھے یاد رہ گئی کیونکہ سلمہ نے مجھ سے اس کا تعارف کرا دیا تھا۔ وہ مہندی والے دن سبز لہنگا پہن کر آئی تھی، سرخ کرتی اور سب دوپٹہ جس پر منفرد قسم کا نفیس کام کیا گیا تھا۔ اس کے فاخرانہ لباس اور بے نیازانہ انداز سے لگتا تھا وہ کسی امیر گھرانے کی نور نظر ہے۔ بھائی جان کے دل پر اس کی تصویر کچھ اس طرح سے نقش ہو گئی کہ انہوں نے اس سے کہہ دیا، جس طرح بھی ہو آپ حسن صاحب کے گھر جانے کا کوئی طریقہ نکالیے، میں کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ ابو چاہتے تھے تایا کی لڑکی ہم مائرہ سے اشر کی شادی کا رشتہ ہو جائے، یہی تایا تائی بھی چاہتے تھے۔ تب بھی امی نہ کہہ سکی کہ حسن صاحب کے گھر رشتے کی بات کرنے چاہیں۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر ایک رشتے کی پھوپھی کی اس کے گھرانے سے جان پہچان نکل آئی، انہوں نے حامی بھر لی۔ خالدہ پھوپھو ایک روز ہمارے گھر آئی اور درمیان والے بھائی وجاہت سے کہا، بیٹا تم میرے ساتھ چلو، حسن صاحب کا گھر تو میں جانتی ہوں، ان کی بیوی سے اچھی جان پہچان ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے مجھ کو ان کے گھر تک لے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ والدہ نے مجھ کو وجاہت بھائی کے ساتھ کر دیا کہ پہلے تم دونوں جاؤ اور لڑکی والوں کا گھر رہن سہن دیکھ کر آؤ، بعد میں جاؤں گی۔ عالی شان صاف ستھرا گھر تھا۔ سائرہ کی والدہ بڑی اخلاق والی تھی، خود سائرہ بھی مہمان نواز اور خوش مزاج تھیں۔ یہ لوگ ایسے سبھاؤ سے ملے کہ دل مو لیا تھا۔ سائرہ میں بناوٹ نام کی کوئی چیز نہ تھی، لگی لپٹی بغیر صاف صاف بات کرتی۔ اس نے مجھ سے سرگوشی میں پوچھا، تم لوگوں کے آنے کا سبب؟ کھٹکا میرے دل میں ہو گیا، کیا میرا رشتہ دیکھنے تو نہیں آئے؟ اس نے ایسی سیدھی بات اور کھری بات منہ پہ دے ماری کہ میں اس کا منہ دیکھتی رہ گئی کہ سوچ میں پڑ گئی ہو۔ صاف بات کیوں نہیں کہہ دیتی؟ جو من میں ہے وہ کہہ دو نا۔ اب مجھے من کی بات کھولنی پڑ گئی۔ میں نے کہا، ہاں بھائی، ہم تمہارا رشتہ لینا چاہتے ہیں، تبھی آئے ہیں۔ مجھ کو تو شادی کے گھر میں دیکھ لیا تھا، یوں کہو کہ ہمارا گھر اور رہن سہن دیکھنے آئی ہو۔ وہ تو ہمارے بڑے دیکھنے آئیں گے، کیا تمہارے بڑوں کی خواہش ہے میرا رشتہ لینے کی؟ میرے بھائی کی خواہش ہے، میں نے صاف صاف کہہ دیا۔ وہ سمجھی کہ وجاہت جو ساتھ آیا ہے اس کی خواہش پر ہم آئے ہیں، حالانکہ وہ تو محض اپنی گاڑی میں لایا، ورنہ گاڑی کون ڈرائیو کرتا؟ ہمارا ڈرائیور تو تھا نہیں۔ سائرہ نے تبھی وجاہت کو غور سے دیکھا، اس کے بھائی اور والدہ کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ خالدہ پھپھو بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔
میں اور سائرہ البتہ بڑوں کے درمیان نہ بیٹھے، ہم باہر برآمدے میں محو گفتگو ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ رشتے کا معاملہ معلوم ہوتے ہی سائرہ کا چہرہ کھل اٹھا، وہ بہت خوش نظر آنے لگی۔ ملازمت سے پرتکلف چائے کے ساتھ بہت سے مزیدار کھانے کے لوازمات، شامی کباب، رول، روسٹ وغیرہ اور پکوڑے بنانے کا بھی کہہ دیا۔ شام کا وقت تھا مگر اس نے اتنی مہمان نوازی کر دی کہ کھانے کی دعوت جیسا اہتمام ہو گیا۔ اس کی ان عنایتوں پر یقین ہو گیا کہ اس نے ہم سے ناطہ جوڑنے پر دل سے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ تاہم لڑکی کے انتظامات سے کیا ہوتا ہے، جب تک بڑے راضی نہ ہوں ہم تو بالکل اجنبی و غیر تھے ان کے لیے، جیسے وہ ہمارے لیے غیر تھے۔ سنا کرتے تھے کہ بغیر جد و جہد کے کوئی سکھ کا پل نہیں پاتا۔ ہم نے بھی بہت جد و جہد کی تھی۔ وجاہت اور میں نے دونوں طرف کے والدین کو راضی کر لیا۔ اب سائرہ ہی ہماری بھابھی بن کر ہمارے گھر آئے گی۔ بھائی اشر تو اس قدر خوش تھے کہ ہم سے کہتے تھے ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ دیکھو میری لگن بھی تھی، سائرہ مل گئی نا بالآخر۔ بہرحال خالدہ پھپھو نے کافی تگ و دو کی اور اس مبارک کام کا بیڑا اٹھا لیا۔ یوں میرے بھائی اشر کے ساتھ سائرہ کا رشتہ طے ہو گیا۔ اشر بھائی تو بات طے ہو جانے پر ایسے خوش تھے جیسے دونوں جہاں کی نعمتیں ان کو مل گئی ہوں۔ وہ خود سے زیادہ کسی اور کو خوش نصیب نہ سمجھتے تھے۔ اب ہم سب بہن بھائی بہانے سے سائرہ کے گھر جانے لگے۔ وجاہت ساتھ ہوتے کیونکہ گاڑی وہی چلاتے تھے۔ کچھ دنوں تک سائرہ یہی سمجھتی رہی کہ اس کی بات چیت وجاہت کے ساتھ پکی ہوئی ہے، کیونکہ وہی ان کے گھر پہلی بار آیا تھا۔ جب تک نکاح نہ ہوا سوائے بھائی جان کے ہم سب بڑی آزادی سے حسن انکل گھر آتے جاتے تھے اور سائرہ سے مل سکتے تھے۔ پھر شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور رخصتی کے لیے لڑکی کے والدین نے 3 ماہ کی مہلت مانگ لی۔ اس دوران ان کی طرف سے جہیز اور ہماری طرف سے بری بنائی جا رہی تھی۔ بھابھی کے جوڑے جو ہم نے بری کے لیے بنوا کر دیے تھے وہ ہم نے ان کی پسند سے خریدے تھے۔ سو وجاہت کے ہمراہ اب ہم تقریباً روز سائرہ کے گھر جاتے اور پھر اس کو لے کر بازار یا کبھی درزی کے پاس چلے جاتے تھے۔ بھائی وجاہت گاڑی میں بیٹھے رہتے اور ہم خریداری کر کے آ جایا کرتے تھے۔ میں سائرہ سے خوب گپ شپ لگاتی جیسے وہ میری بھابھی بن گئی ہو۔ وہ وجاہت سے وہ بے تکلفی مگر حد میں رہ کر بات کرتی، وہ بھی ایک حد میں رہ کر باتیں کر لیا کرتا تھا، کیونکہ وجاہت کا رشتہ سائرہ کے ساتھ دیور کا بننے جا رہا تھا۔ اس کی کچھ ہنسی مذاق کی بھی عادت تھی۔ وہ سائرہ کے گھر والوں سے خوب گپے لگاتا اور ان کو ہنساتا تھا، اس لیے اس کے سبھی گھر والوں میں وہ ہر دل عزیز ہو چکا تھا۔ وہ اس کی آمد سے خوش ہوتے کہ وہ کسی روز نہ جاتا تو کہتے آج میاں وجاہت کیوں نہیں آئے، شکوہ کرتے وہ نہیں آیا تو مزہ نہیں آ رہا، آتے ہی رونق لگا دیتا ہے۔ خاص طور پر سائرہ کے دونوں بھائی وجاہت پر جان چھڑکنے لگے تھے۔ میری چھوٹی بہنیں جب سائرہ سے مل کر آئیں تو اشر بھائی سے کہتی، بھابھی کہتی ہیں نہ جانے یہ 3 ماہ کا عرصہ کب گزرے گا، کاش وقت جلدی گزر جائے، میں تم لوگوں کے گھر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں، کیونکہ مجھ کو تم سب بہن بھائیوں سے محبت ہو گئی ہے، یہاں تو تنہائی سے بہت بوریت ہو جاتی ہے۔ ایسی باتیں سن کر اشعر بھائی کھل اٹھتے۔ وہ اس قدر شرمیلے تھے کہ ایک بار بھی اپنے ہونے والے سسرال نہ گئے اور نہ ہی سائرہ سے بات وغیرہ کی۔ سائرہ یہ سمجھتی رہی اس کا رشتہ وجاہت سے طے ہوا ہے۔ جس روز منگنی کی رسم ادا ہونی تھی اشعر بھائی جان اپنے ہونے والی دلہن کے گھر گئے۔ بڑی عزت و احترام سے سائرہ کے گھر والوں نے ان کا احترام کیا۔ سائرہ کے بھائی بھی ان کو گھیرے میں لے کر ہال میں چلے گئے جہاں ان کے کچھ رشتہ دار اور مولوی صاحب موجود تھے۔ منگنی کی بجائے اب نکاح کا پروگرام بن چکا تھا، سو حسن صاحب اور ان کے بیٹے اشعر بھائی کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے تھے۔ سائرہ مگر حیران تھی کہ وجاہت تو کبھی اندر کبھی باہر آ جا رہا ہے، یہ لوگ کس کو دھولا کہہ رہے ہیں اور اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا میرا نکاح تمہارے بھائی سے نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا ہاں بھائی سے تو ہو رہا ہے، اور کس سے ہو رہا ہے؟ لیکن وجاہت تو عام سے سادہ کپڑوں میں آیا ہے۔ میں نے بتایا کہ تمہارا نکاح وجاہت سے نہیں بلکہ میرے بڑے بھائی اشر سے ہو رہا ہے۔ وجاہت تو میرا دوسرے نمبر کا بھائی ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم نے تو کبھی اشر کا ذکر میرے سامنے کیا ہی نہیں، اور نہ وہ کبھی ہمارے گھر آیا ہے۔ مجھے دیکھنے تو پہلے روز تمہارے ساتھ وجاہت آیا تھا،
ہاں آیا تھا، لیکن اشر بھائی نے تمہیں شادی میں دیکھ لیا تھا، اس لیے دوبارہ دیکھنے نہیں آئے۔ کہتے تھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ بار بار لڑکی والوں کے گھر جائیں، عجیب بات ہے اور عجیب ہے تمہارا بھائی۔ وہ بہت حیران و پریشان تھی۔ اب کیا کروں، میں تو وجاہت کا سمجھ رہی تھی۔ ارے بھائی تم نے وجاہت کو دیکھا ہے؟ اگر اشر کو دیکھو گی تو خربوزوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھو گی، زلیخا کی سہیلیوں کی طرح۔ سائرہ، اشر بھائی وجاہت سے کہیں زیادہ ہینڈسم اور شاندار، ان کی پرسنالٹی الگ ہی ہے۔ وجاہت بیچارہ تو بس ان کے سامنے بچے جیسا لگتا ہے۔ ارے بھائی خوش قسمت ہو، اشر بھائی جیسا دولہا مل رہا ہے۔ بس ذرا سی دیر ہی تو ہے، ابھی دیکھ لو گی تم ان کو، پھر مانو گی کہ میں نے واقعی 100% سچ بات کہی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ منگنی کی رسم سے 3 دن پہلے پروگرام بدل دیا گیا تھا۔ بزرگوں نے کہا منگنی وگنی چھوڑو، سیدھا نکاح کرتے ہیں، سادگی کے ساتھ دھوم دھڑکا، رخصتی کے وقت خوب کر لیں گے۔ جب نکاح کا وقت آیا تو دلہا بھی آیا اور یہ انکشاف بھی سائرہ پر ہوا، وجاہت نہیں، دراصل اشر اس کا جیون ساتھی بننے جا رہا ہے، جس کو نہ اس نے دیکھا ہے نہ بات کی ہے۔ وہ صدمے میں رہ گئی۔ اس کا بس چلتا تو اس تقریب کو ملتوی کروا دیتی، لیکن اب تو مہمان، مولوی صاحب سب آ چکے تھے۔ چند لمحوں بعد رقص میں نکاح ادا کی جانی تھی۔ وہ بھی سجی سنوری بیٹھی تھی، مگر اس طرح بے جان کے جیسے ابھی ابھی اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی ہو۔ میں نے تسلی دی اور خدا کا واسطہ کیا کہ سائرہ اب خود پر قابو پاؤ، اب وقت نہیں رہا پیچھے مڑ کر دیکھنے کا۔ خیر نکاح تو ہو گیا، لیکن سائرہ نے پتہ نہیں اشر کا چہرہ دیکھا بھی یا نہیں، بات کرنے کا تو ان سے موقع ہی نہ ملا۔ ہم تو نکاح کر کے چلے گئے، لیکن سنا ہے بعد میں اس نے ماں باپ سے بہت جھگڑا کیا۔ آپ لوگوں نے مجھے پہلے اشر کا نام کیوں نہ بتایا تھا؟ نکاح والے دن بتایا۔ وہ بولے تم نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی تو ہم نام کیا بتاتے، ہم کو یہ دھیان ہی نہ رہا، تمہارے سامنے لڑکے کا نام لیتے۔ خیر یہ عجیب سی بات ہو گئی، ورنہ کسی نہ کسی کے منہ سے لڑکے کا نام نکل ہی جاتا ہے، مگر سائرہ سے سب یہی کہتے لڑکا اچھا ہے، لڑکا خوبصورت ہے۔ اشر سے کوئی نہ کہتا تھا کہ اس کے کان کھڑے ہو جاتے۔ بلا اس کے دل کو کسی کو کیا معلوم اور کسی کے دلوں کی اس کو کیا خبر۔ وہ سادہ زمانہ تھا اور سادہ لوگ ہوتے تھے۔ نکاح کے بعد میں نے وجاہت سے کہا سائرہ مجھے اس روز اداس لگ رہی تھی، میرا خیال ہے آج چلتے ہیں اس کے پاس اور اشر بھائی کی تصویریں بھی لے جاتے ہیں۔ نکاح والے دن ہم فوٹوگرافر ساتھ لے کر گئے تھے اور چند تصویریں رسم نکاح کی بنائی تھیں۔ ایک تصویر اشر بھائی کی الگ سے بھی لے کر گئے جو انہوں نے کچھ عرصہ قبل اسٹوڈیو میں اتروائی تھی، وہ اس میں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے سوچا جب سائرہ اشر بھائی کی تصویر دیکھے گی تو وجاہت کو بالکل بھول جائے گی۔ خیر ہم گئے تو سائرہ نے حسب معمول آؤ بھگت کی۔ ان کی والدہ اس وقت گھر پر موجود نہ تھی۔ ہم کچھ کہنے بھی نہ پائے تھے کہ سائرہ نے وجاہت سے کیا اب تم میرے کیا لگے دیور؟ وجاہت نے جواب دیا۔ تب وہ بولی دیور صاحب کیا میرا کہا مانو گے؟ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ وجاہت نے جواب دیا حکم کیجئے، کہا جو مانگوں گی دو گے؟ جی آپ کہیں تو صحیح۔ وجاہت نے کچھ حیرت سے کہا بہت قیمتی چیز ہے، تم نہ دے سکو گے؟ اب ہم دونوں بہن بھائی شش و پنج میں مبتلا تھے کہ کیا کہتی ہے، ان کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تبھی سائرہ گویا ہوئی جو مانگوں گی نہ دے سکو گے؟ وجاہت اچھا ٹھیک ہے آپ مانگیے تو صحیح، اگر نہ دے سکا تو عمر بھر آپ کو منہ نہ دکھاؤں گا، قسم کھاؤ۔ قسم کھاتا ہوں۔ سائرہ نے قسم اٹھوائی اور کہا میں پہلے دن سے یہ سمجھی تھی تم مجھے دیکھنے آئے ہو، میں نے تمہیں پسند کر لیا اور نکاح کے دن تک یہی سمجھتی رہی میری شادی تم سے ہو رہی ہے، لیکن عین نکاح والے دن پتہ چلا میرا نکاح تمہارے بڑے بھائی سے ہو رہا ہے۔ میں نے اندر جا کر ماں سے احتجاج کیا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے ان کی خاطر اس وقت وویلا نہ کیا اور حالات کو دیکھتے ہوئے چپ ہو گئی تھی، لیکن ابھی رخصتی باقی ہے۔ اپنے بڑے بھائی سے صورتحال بتا کر طلاق کا کہو، بس میں تم سے یہی مانگتی ہوں تم صورتحال سے اپنے بڑے بھائی کو آگاہ کر دو تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے، میرے دل و ذہن میں وہ نہیں ہیں۔ وجاہت حیران و پریشان رہ گیا۔ بمشکل یہ جملے اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، بھائی آپ کو بہت چاہتے ہیں، اب نکاح بھی ان سے ہو گیا ہے، آپ میرے بھائی کی امانت ہیں، میری بھابھی ہیں اور بھابھی ماں جیسی ہوتی ہیں۔ اچھا تو پھر اپنی بات کا پاس رکھنا، تم آج کے بعد میرے سامنے مت آنا
اگر آئے تو میں اپنا گھر نہ بسا سکوں گی اور تمہارے بھائی سے طلاق لے لوں گی۔ تم اور میں ایک گھر میں روبرو نہیں رہ سکتے۔ جس دن میں نے دلہن بن کر یعنی تمہاری بھابھی کے روپ میں تمہارے گھر میں قدم رکھا تھا، تمہیں اس روز اپنا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے جانا ہوگا، تو ہی میں اپنا گھر بسا پاؤں گی اور دیانتداری کے ساتھ تمہارے بھائی کی شریک حیات بن پاؤں گی۔ یہ بات مجھے منظور ہے۔ وجاہت نے جذباتی ہو کر اپنی قسم کو دہرایا۔ جس روز سائرہ بھابھی بھی بن کر ہمارے گھر میں قدم رکھیں گی، وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ جائے گا، پھر کبھی اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ بڑی کڑی شرط تھی، جلاوطنی کی سزا تھی۔ سائرہ نے بنا کسی قصور کے میرے بھائی کو سزا دی۔ اس نے مان لیا وہ اپنے بڑے بھائی سے محبت کرتا تھا، ان کا احترام کرتا تھا، ان کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر اس نے سائرہ کو کسی اور نظر سے دیکھا بھی نہ تھا سوائے بھابھی کے۔ اس کے دل میں وہی احترام و پیار تھا سائرہ کے لیے جو ایک دیور کے دل میں اپنی بھابھی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کو سائرہ سے ہرگز محبت نہ تھی، ہوتی بھی تو وجاہت بھی اپنے بڑے بھائی کی خوشی کو برباد کرنے کا نہ سوچتا۔ اس نے وعدہ پورا کیا، اپنی قسم کا پاس کیا۔ بھابھی نے ہمارے گھر دلہن بن کر قدم رکھا تو وہ چلا گیا، غائب ہو گیا اور پھر نہ لوٹا۔ سائرہ جس روز دلہن بن کر ہمارے آنگن میں اتری، سبھی نے اس کو خوش آمدید کہا اور وجاہت دور کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ اب ہمارے خاندان کی عزت، ہمارے گھر کی آبرو اور ہمارے بڑے بھائی کی خوشی بن کر آ چکی ہے۔ سب گھر والوں کے بیدار ہونے سے پہلے ہی وجاہت جا چکا تھا۔ وجاہت بھائی نے اس کے بعد کسی سے رابطہ نہ رکھا۔ بھابھی سائرہ کی یہ قسم کتنی تکلیف دہ تھی، اس نے اس بات کا احساس نہ کیا۔ اپنے دل متوالے سے سوچا اور من مالی کر لی تھی۔ یہ بھی نہ سوچا وجاہت ہم کو کس قدر یاد آتا ہے۔ یہ خیال ہی نیندیں اڑا دینے کو کافی تھا۔ وہ گھر والوں کو بتائے بغیر غائب ہو گیا۔ ماں کتنی تڑپی اور بہنیں کس قدر روئی، مگر ہم سب کے آنسو بھی سائرہ بھابھی کی خوشی کو لٹا نہ سکے۔ اشرف بھائی نے ان کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کی مگر وہ خوش نہ رہ سکیں۔ آخرکار طلاق لے لی اور اپنے میکے لوٹ گئی۔ سچ ہے، دل بھی ایک عجیب چیز ہے، مانے تو دنیا آباد، نہ مانے تو ایک گھر بھی آباد نہیں ہو سکتا۔ دوستو، ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ میرے خیال میں سب باتیں کھل کر ہونی چاہیے تھیں تاکہ غلط فہمی نہ ہوتی اور اس طرح دو خاندان تباہ نہ ہوتے۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔